بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ناظرین، ماہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس رب کعبہ کے مہینے میں یہ 2 نفل ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نفل بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، غربت کا مارا ہے، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ماہ رجب میں یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ انشاءاللہ یہ 2 نفل جو بندہ رجب میں کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر پڑھ لے گا، انشاءاللہ ایک تو نصیب بدل جائے گا، نصیب میں لکھی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، آپ کا نصیب ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ اور رجب کے مہینے کی فضیلت و برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اس مہینے کی سب سے بڑی قدر و قیمت، اس مہینے کے سب سے بڑی طاقت، اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ یہ رب کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، رب کعبہ اپنے مہینے میں اپنے پیارے محبوب کی امت کو رزق اور دولت سے نواز دیتا ہے، رحمت و برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت صرف یہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ ایک تو آپ کا نصیب ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا، دوسرا آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی۔ رب کعبہ اپنے مہینے میں ایک فقیر بھی مانگنے والا ہو تو اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج رب سے مانگ لو، آج جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، صرف 2 نفل پڑھنے ہیں، اور یہ 2 نفل نہایت آسان ہے، نہایت مجرب ہے، نہایت طاقتور ہیں۔ آج تک جس نے یہ 2 نفل پڑھے، بتائے گئے طریقے سے پڑھے، انشاءاللہ نصیب بھی بدل جائے گا، تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور رزق بارش کی طرح برسے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایسے لوگ ہیں جو جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں لاکھوں روپیہ تباہ برباد کر چکے ہیں، اور جب انہیں کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر رب کے سامنے سجدہ گیر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، رب سے مانگو، وہ آپ کی مشکلات کا خاتمہ کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں آسانیاں لا سکتے ہیں، لیکن کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے اور مصیبتیں بھی رب کی طرف سے ہے۔ یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آپ بے روزگار ہو، روزگار مانگ لو، من پسند نوکری چاہتے ہو، نوکری مانگ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ آپ کا نصیب مکمل بدل جائے گا۔ آپ کے نصیب میں اگر غربت، تنگ دستی یا مشکلات لکھ دی گئی ہے تو میرا رب رجب کے مہینے میں، جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ رب کعبہ اپنے مہینے میں اپنے بندوں کے نصیب کو کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ رجب کے کسی بھی دن، کسی بھی رات کو یہ 2 نفل پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اپنے مہینے میں مانگنے والے کے نصیب میں لکھی ہر مشکل پریشانی کو ٹال دے گا، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ تو تنگ دستی ہو، نہ غربت ہو، نہ پریشانیاں ہوں، تو یہ 2 نفل لازمی پڑھ لو۔ اگر رب کے مہینے میں رب سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، رب کی رحمت برکتوں سے مالا مال ہونا ہے، تو آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا، انشاءاللہ یہ جو 2 نفل پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رب جس کے حق میں کن فیکن فرما دیتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، طاقتور دشمن بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ رزق اور دولت چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں،
آپ اپنے گھر کی حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رجب میں صرف 2 نفل پڑھ لیجئے۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے رب کریم کے مہینے میں جو مانگیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ والو، یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ خدارا رب کے مہینے میں رب سے مانگ لیجئے۔ یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، جلد بازی نہیں کرنی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کو بتاتی رہوں گی۔ ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، دن رات آپ کو جب وقت مل جائے۔ رجب مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے۔ معجزات، رحمتوں، برکتوں کے خزانے لوگ دیکھ کر آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر بدل دی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کیجئے اور اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے وظیفے پڑھتا ہے۔ آپ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش سے نجات کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہوں گے۔ قرض سے نجات کی نیت کر لو، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو کچھ چاہیے۔ آج آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، اور جس مقصد کی نیت کریں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقاصد جو بھی چاہیے نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے وہی بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ رجب کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، رب کعبہ کا مہینہ ہے تو کوئی لاپرواہی ہو۔ آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کیے ہوئے، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح کرنی ہے، رب کعبہ کے ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ رب کے صفاتی نام ہے، اور یہ نام رجب کے مہینے میں پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے، بانٹنے والا بن جاتا ہے، دنیا کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے رب کے 2 نام یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے اور بڑے سے بڑے مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ آج کسی ناممکن حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ رجب کے مہینے میں خاص عمل ہے، رب کے مہینے میں بتائی گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کی ایک تسبیح پڑھتے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھتے ہی وہی بیٹھے آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے۔ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل کی نیت کیجئے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل ھو اللہ احد۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ کافرون پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہو تو آپ قرآن مجید کے آخر میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، سب سے چھوٹی صورتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ کافرون پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی آپ نے فوری طور پر ادھر ادھر دیکھے بغیر، دھیان کو بھٹکائے بغیر توجہ اور دھیان سے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں پوری توجہ اور دھیان سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ سجدے کی حالت میں انسان رب کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر کیوں نہ ہو رب کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس کی ہر گھڑی رحمت برکتوں سے مالا مال ہے۔ ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو
تراویحوں کی بتائے گئے طریقے سے بتائی گئی تعداد میں اور 2 رکعت نفل بتائے گئے طریقے اور تعداد میں پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں مانگ کر دیکھیے گا، میرا رب اپنے مہینے میں رجب کی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ رجب کا مہینہ ہو، رب کا مہینہ ہو، مانگنے والا جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، جس کو لگتا ہے وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کو لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ صرف 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے ماہ رجب کے مہینے میں یہ 2 نفل ضرور پڑھیں۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔